اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ عظیم مرتبہ شب معراج کا ہے کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور یہ اتنی بڑی مخلوق کائنات کہ جس کائنات کے بارے میں انسان سوچ کے تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیارے، سورج کی جن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور اتنی وسیع و عریض کائنات کے اربوں سال اس کائنات کی سیر کرنے میں لگ جائیں، اس ساری کو پیدا کرنے والا اللہ، اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کی سیر بھی کرا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی سیر بھی کرائی، جنت کی سیر بھی کرائی، جہنم بھی سیر کرائی، ملاقات کا شرف بخشا۔ تو یہ جتنے انعامات ہیں، یہ اتنا معراج، یعنی اتنی بلندی، اتنی اونچائی، اتنی اڑان کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ انبیاء اور رسل میں سے صرف آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں یہ عظیم ترین نعمت اللہ کی طرف سے میسر آئی، اور انسان کا جتنا سفر بڑا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا تجربہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی نے ایک ملک دیکھا ہے، اپنے ملک کے سوا کہیں نہیں گیا، اور ایک آدمی نے 4 ملکوں کو دیکھا ہے، تو اس کا تجربہ 4 ملکوں کے اعتبار سے بڑھ گیا، اس کی رائے بھی ایسے ہی بن گئی، اور جس نے 10 ملک دیکھے ہوں تو اس کا تجربہ 10 ملکوں جتنا بڑھ جاتا ہے، یعنی وہاں کے خواص، وہاں کی خوبیاں، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی خوبیاں، اور ان میں جو خامیاں ہیں، وہ ساری چیزیں سفر کے بعد اس پر کھلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں اپنے کام کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے، اور کس اعتبار سے ہمیں محنت کر کے، جد و جہد کر کے، کوشش کر کے ترقی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ تعلق رکھتی ہے نالج اور علم سے، اور علم کا تعلق ہے سفر سے، کہ آپ نکلیں گے، پڑھیں گے، مشاہدہ کریں گے، چیزیں آپ پر کھلیں گی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ اولین و آخرین کے علم سے کہیں زیادہ ہے۔ سب کے علوم کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضور علیہ السلام کا علم ایک طرف ہو تو یہ بھاری اور وزنی ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والے جتنے بارش کے قطرے ہیں، ریت کے جتنے ذرات ہیں، اس طرح سے آپ کو علم عطا کیا گیا، اور پھر اس علم پر اتنا وسیع و عریض اور عظیم ترین مشاہدہ بھی موجود ہو، اور وہ مشاہدہ لیلاً نکرہ ہے، یہ ساری رات کو احاطہ نہیں کرتا۔ اللیل کہو تو عربی میں پوری رات شمار ہوتی ہے، رات کے اول حصے سے لے کر آخر حصے تک
اور اگر الف لام نہ آئے، زبریں آ جائیں، نکرہ بنا دیا جائے، تو وہ اس پوری رات پر مشتمل نہیں۔ رات کے کچھ حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ سفر حضور علیہ السلام کا اتنا لمبا نہیں تھا کہ ساری رات اس میں بیت گئی، ٹائم اتنا خرچ ہوا کہ وہ وضو کا پانی وہاں پر موجود ہے، بہہ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام واپس آ چکے ہیں۔ اور بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس، اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں کے سفر، سدرۃ المنتہا پر پہنچنا، اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضری جو جبریل امین کو بھی نصیب نہیں۔ تو اس تمام سفر میں کتنے علوم آپ پر کھول دیے گئے، کتنے آپ کو مشاہدات کرا دیے گئے، عالم مثال و تمثیل آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اس دنیا میں جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، اس کردار پر جو نتیجہ پیدا ہو رہا ہے، اس نتیجے کو حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ وہاں پر ایسے ہے اس کی مثال کہ جیسے آدمی کھیتی، اس میں دانہ ڈالے، اور ادھر دانہ ڈالا، ادھر وہ بڑی ہو گئی، ادھر بڑی ہوئی، ادھر کٹ کر تھریشر ہو گئی، بھوسا الگ ہو گیا، گندم الگ ہو گئی، اس کا ڈھیر لگا، پیچھے سے نئے بیج لگ گئے، بیج لگے، بیج اگے، بالیاں بن گئیں، بالیاں کٹی، اسی وقت تیار ہو گئی۔ اس طرح سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والا، راہ خدا میں مال لٹانے والا، اس کو وہاں پر انعام دیا جا رہا ہے، اس کی فصل اس طرح سے تیار ہو رہی ہے۔ تمثیل بتائی۔ جو جھوٹ بولنے والے خطیب ہیں، مقرر ہیں، لکھاری ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان علماء خطیبوں کے بارے میں جو سو ہیں، برے ہیں، انسانی سوسائٹی میں تفریق اور انتشار کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے جہنم کی کاٹا جا رہا ہے، وہ بنتے ہیں پھر کاٹ دیا جاتا ہے۔ سود خور، جس نے مال سود کو جمع کیا اور بغیر محنت کے کمائی کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی تمثیل ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی سامان جمع کر رہا ہے، اٹھا نہیں سکتا لیکن اس میں اضافہ کر ہی جا رہا ہے۔ ہر آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے وزن اٹھانے کی۔ سود خور یہ چاہتا ہے کہ سارا بینیفٹ یہ لے لے، اٹھائے گا کتنا؟ میدان محشر میں اس پر اتنا وزن ہوگا کہ وہ چل نہیں سکے گا۔ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، سونے اور چاندی کو گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمثیل بیان فرما رہے ہیں۔ جس کے پاس بکریاں تھیں، اونٹ تھے، گھوڑ اور گائے تھیں، ایسی چیزیں تھیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ ریوڑ اس پر چڑھتے ہیں، اسے رون ڈالتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ حشر ہے۔ بے حیائی پھیلانے والے مرد و زن، ان کے لیے آگ کا ایک ایسا تندور ہے جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کھلا ہے۔ آگ کی لپٹ میں پڑے ہوئے وہ ننگے لوگ
اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، فرشتہ انہیں مار کر واپس نیچے گرا دیتا ہے اور آگ انہیں جھلسا رہی ہے۔ یہ تمام تمثیلات اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشاہدات میں سے پیش کیا شب معراج کی، کہ میری امت اپنی زندگی میں خیر اور خوبی پیدا کرے، اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو ان اچھے کاموں میں اضافہ کر لے، اور اگر اس کے کاموں میں برائی ہے تو اس برائی سے توبہ کر لے، اجتناب کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے عمل میں درستگی پیدا کر لے۔ وقت سے پہلے بتایا جا رہا ہے، پرچہ آؤٹ کر دیا کہ دیکھ کر نقل کر کے یاد کر کے آ جاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا کا پرچہ آؤٹ ہو جائے تو جرم شمار ہوتا ہے، اور تمام اسٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مل جائے تو ہم تیاری کر لیں۔ آخرت کے پرچے کو اللہ نے پہلے ہی آؤٹ کر دیا کہ اب تم سب مل کر اس کی تیاری کر لو، وہاں جا کر تمہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں، اس عظیم سفر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ایک تحفہ پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے آیا ہوں تو ایک چیز لے کر آیا ہوں۔ اب وہ غنی ذات، اللہ کی ذات، ساری کائناتوں کو کھلانے اور پلانے والا، ساری کائناتوں کو نعمتیں دینے والا، اس کے حضور میں کس چیز کی کمی ہوگی کہ وہاں تحفہ پیش کیا جائے؟ اللہ کے نبی وہاں ادب کا تحفہ لے کر جا رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام تر عبادتیں، چاہے وہ زبان کی عبادت ہو، چاہے اس عبادت کا تعلق وہ عمل کے ساتھ ہو، پریکٹیکل ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینے کی عبادت ہو، یہ تمام عبادتیں للہ، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے 3 تحفے پیش کیے، اللہ نے اس کے جواب میں 3 چیزیں عنایت فرما دی۔ السلام علیک، سب سے پہلے سلامتی ہے، پھر رحمت ہے، پھر برکت ہے۔ کسی سوسائٹی کو، کسی فرد کو اگر سلامتی، رحمت اور برکت مل جائے تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کہ انسان کو سلامتی میسر آئے، خوف نہ ہو، بد امنی نہ ہو، وہ رحمتوں سے محروم نہ ہو، اس کے پاس زحمتیں اور مصیبتیں اور نوستیں نہ ہوں، اور وہ برکتوں سے مالا مال ہو کہ اس کا تھوڑا بھی اس کو کفایت کر جائے۔ جب برکت نہ ہو تو زیادہ بھی تھوڑا ہو جاتا ہے، جب برکت ہو تو تھوڑا بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ آج ہم کثرت کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اس میں برکت حاصل نہیں کرتے، اس لیے پریشانی میں مبتلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جب یہ انعام مل گیا تو آپ نے یہ اچھا اور مناسب نہیں سمجھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے تو میسر آئیں اور میری امت محروم رہ جائے۔ ایسے شفیق نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یہ سلامتی صرف علیہ کا آپ پر نہ ہو، علینا ہم سب پر بھی سلامتی ہونی چاہیے، میری امت بھی اس سلامتی میں شامل ہو جائے،
یہ شراکت اور شعر اسے بھی ملے گا۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے تمام نیک بندوں کو بھی یہ میسر آ جائے۔ اللہ کے حبیب نے اس سلامتی میں شامل فرما دیا ہمیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو چیزیں دی، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ 50 نمازیں اس امت پر فرض کر کے اللہ کی طرف سے معراج کے اس موقع پر عطا کی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں۔ 50 نمازیں۔ کہا آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی متحمل نہیں ہے، واپس جائیں، ان میں کمی ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اپنی شریعت پر ہے، تیری پاس تو اپنی کتاب ہے تورات، میرے پاس تو اپنی کتاب ہے، میں تیری بات کیوں مانوں؟ ہاں جی، جیسے ہم آج کل کرتے ہیں، یہ فلانے مسلک سے ہے، فلانے مسلک سے۔ اچھی بات بھی اگر کوئی دوسرا بتا دے تو نہیں ماننی، کیونکہ اس کا مسلک بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اچھی بات تو کسی کی بھی مان سکتے ہیں انسان، ہاں سمجھ ہونی چاہیے، اپنے کو عقل ہونی چاہیے، دوسرا استعمال نہ کر رہا ہو، ٹیشو پیپر نہ بنا رہا ہو، جذباتی کر کے ہم سے کوئی غلط فیصلہ نہ کروا رہا ہو۔ اس دیکھنے سننے اور سمجھنے کے بعد قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ چھوٹے کا مشورہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند ترین انسان ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو قبول کر رہے ہیں۔ تو مشاورت کرنا اور اس مشورے کو قبول کرنا، اچھی بات دوسرے کی بھی مان لینا، یہ طریقہ سکھلایا حضور علیہ السلام۔ ایک مرتبہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ واپس بھیجا، یہاں تک کہ 5 نمازیں جب ہو گئی تو پھر بھی کہہ رہے تھے کہ 2 اور کم کروا لو، 3 ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا استحییت ربی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھے گی میری امت، 5 تو پڑھ لے گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب ہم پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ میری امت 5 پڑھ سکتی ہے، اعتماد کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ٹھیس پہنچانی چاہیے نہیں پہنچانی چاہیے؟ اونچا بولے نا، نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو اس لیے 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ 5 نمازیں کیا کرنی چاہیے؟ اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ بنو سلمہ یہ قبیلہ مسجد نبوی شریف سے دور رہتا تھا، مسجد نبوی شریف کے قریب زمین انہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے مشورہ کیا حضور علیہ السلام سے کہ یہ زمین ہمیں قریب مل رہی ہے تو ہماری نماز آسان ہو جائے گی، تو ہم اگر یہاں قریب جگہ لے لیں مسجد کے، نماز پڑھنے کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اپنے مقام پر ہی ٹھہرے رہو، وہیں سے یہاں آیا کرو، کہ جب تم دور سے یہاں آؤ گے تو تمہارے قدم لکھے جائیں گے، نوٹ کیے جائیں گے، اس پر تمہیں اجر ملے گا، انعام دیا جائے گا۔ کہ انسان جب دور سے آ رہا ہوتا ہے تو ہر قدم پر اسے انعام دیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ انعام وہ قریب میں میسر نہیں آتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تکلیف اٹھا لو، کہ اس تکلیف اٹھانے پر، دور سے چل کر یہاں آنے پر نماز پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا اور چلنے کا ثواب الگ ملے گا، اور چلنے پر ہر قدم پر ثواب الگ دیا جائے گا۔ اس لیے تم یہاں قریب نہیں، وہیں سے آتے رہو۔ وہ لوگ وہیں سے آ رہے ہیں۔ ایک نابینا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، آنکھیں نہیں ہیں، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، کیا مجھے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں آذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہاں پہنچتی ہے؟ کہا پھر تکلیف اٹھا کے آتے رہو، جب اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تو پھر تکلیف اٹھا کے آتے رہو، مسجد تک پہنچتے رہو، گھر میں نماز ادا نہ کرو۔ تو میرے دوستو، نابینے کو بھی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم آ،
پہنچ۔ قبیلہ بنو سلمہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ تو دور سے قدم اٹھا کے آ، تیرے ہر قدم پر تجھے انعام دیا جائے گا۔